اور یہاں ہم خبر شامل کریں گے۔ امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں باضابطہ طور پر شامل ہو گیا ہے۔ امریکہ نے B-2 بمبار طیاروں سے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ طیاروں نے ایران کی 3 جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، جن میں فردو، نطنز اور اصفہان میں نیوکلیئر سائٹس کو شامل کیا گیا ہے۔ فردو نیوکلیئر سائٹس مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں۔ امریکہ نے 30 ٹن وزنی ایرانی بم بھی گرا دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں باضابطہ طور پر شامل ہو چکا ہے۔ امریکہ نے B-2 بمبار طیاروں سے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ طیاروں نے ایران کی 3 جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، جن میں فردو، نطنز اور اصفہان میں نیوکلیئر سائٹس شامل ہیں۔ فردو نیوکلیئر سائٹس مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں۔ امریکہ نے 30 ٹن وزنی بم ایرانی سائٹ پر گرا دیا ہے۔ آپ کو عام خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ اسرائیل جنگ میں باضابطہ طور پر شامل ہو چکا ہے۔ امریکہ نے B-2 بمبار طیاروں سے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ طیاروں نے ایران کی 3 جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، جن میں فردو، نطنز اور اصفہان میں نیوکلیئر سائٹس کو شامل کیا گیا ہے۔ فردو نیوکلیئر سائٹس مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں۔ امریکہ نے 30 ٹن وزنی بم ایرانی سائٹس پر گرا دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ کیا گیا ہے، جس میں امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں باضابطہ طور پر شامل ہو چکا ہے۔ امریکہ نے B-2 بمبار طیاروں سے ایران پر حملہ کیا ہے۔ طیاروں نے ایران کی 3 جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، جن میں فردو، نطنز اور اصفہان میں نیوکلیئر سائٹس شامل ہیں۔ فردو نیوکلیئر سائٹس مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں۔ امریکہ نے 30 ٹن وزنی بم بھی ایرانی سائٹ پر گرا دیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں باضابطہ طور پر شامل ہو گیا ہے۔ امریکہ کا B-2 بمبار طیاروں سے ایران کے 3 نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی ایٹمی توانائی ادارے نے جوہری سائٹ پر حملوں کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ کہا گیا ہے کہ دشمن نے فردو، نطنز، اصفہان جوہری سائٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی حملے سے پہلے جوہری تنصیبات کو خالی کروایا گیا تھا۔ نشانہ بنائے گئے سائٹس میں کوئی بھی مواد موجود نہیں تھا۔ آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ایران کا جوابی کارروائی کا اعلان بھی کیا گیا ہے ایران کی جانب سے، جس میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں کہ امریکہ جنگ میں داخل ہو چکا ہے، نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ پاسداران انقلاب کی بھی دھمکی دی گئی ہے اور ایران مشرق وسطیٰ میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت پراچا، بتائیے گا، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی جانب سے بھی امریکہ کو دھمکی دی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ تھوڑا انتظار کرو، اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ یہ جو ڈر تھا کہ امریکہ اس جنگ میں کود پڑے گا، تو بالآخر رات کو وہ ہو گیا کہ 3 جو ان کے ایٹمی تنصیبات ہیں، جس میں سب سے بڑا تو وہ فردو والا ہے، پھر نطنز اور اصفہان میں امریکی بمبار طیاروں نے اسٹرائک کی۔ کل بھی یہ خبر تھی کہ D-2 اور B-52 ان کے بمبر طیارے روانہ ہو چکے ہیں، تو کارروائی ہوگی۔ اب ایران کی طرف سے ریٹیلیشن کا وہ شروع سے ہی کہہ رہے ہیں۔ جب سے اسرائیل نے اٹیک شروع کیے تو ایران کہہ رہا تھا کہ امریکہ باز رہے، ورنہ ہم ان کی جو انسٹالیشنز ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ خطرات مزید بڑھیں گے۔ اگر خدا نخواستہ جس طرح ایرانین کہہ رہے تھے کہ مڈل ایسٹ میں ہم امریکی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ پورا خطہ اس جنگ کی لپیٹ میں ہوگا، جس کا شوکت پراچا، ایران تو کافی دیر سے کہہ رہا ہے نا کہ امریکہ اور اسرائیل باز رہے، ہم حملہ کریں گے، لیکن نہ اسرائیل اس کو سیریس لے رہا ہے، نہ امریکہ اس کو سیریس لے رہا ہے۔ جو اس کو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں۔ نہیں، جہاں تک اسرائیل کا معاملہ ہے تو اسرائیل نے تو شاید سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے ایران ری ایکٹ کرے گا اور تل ابیب، حائفہ، یروشلم اور دیگر شہروں کو اس طرح سے نشانہ بنایا جائے گا۔ اب وہ ایران نے اسرائیل کو تو بتا دیا، لیکن اب چونکہ امریکہ خود اس میں آ گیا تو یہ ایک فرق پڑ گیا، ورنہ اسرائیل کو تو ایران نے بالکل سمجھا دیا تھا، جس طرح سے ایران نے اسٹرائکس کی ہیں اسرائیل کے اندر۔ تو اب تو ڈائمنشن بدل گئی نا، اب تو سپر پاور اور یونیلیٹرل انہوں نے ڈیسیشن کیا، کیونکہ کل بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ رشیا بھی اور چائنا بھی ان کی اسٹیٹمنٹس وارن کر رہی تھی، خبردار کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ایران پر امریکہ نے یہ اسٹرائکس کر دی۔ تو اب رات سے جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کے بعد تو ایک نئی ڈائمنشن آ گئی اس وار میں۔ اب دیکھتے ہیں ایران
क्या करता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि ट्रम्प का बयान है कि अमन कायम होना चाहिए, तो इस तरह जोर जबरदस्ती ताकत के बेस पर जो है ना अमन कायम हो सकेगा? आपको लगता है किस तरह अमन आ सकता है? अब ट्रम्प ने अपनी तरफ से तो ये इसको लपेटने की कोशिश की है कि जो इसराइल कहता था कि जी ये 3 साइट्स हैं, न्यूक्लियर साइट्स, ये ईरान के पास नहीं होना चाहिए। और फिर जिनीवा में जब कल बातचीत हुई यूरोपियन वज़ीर ख़ारजा, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा थे, और इधर से ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, इनकी जब मुलाकात हुई तो उसके बाद ये परसों की मुलाकात थी। फिर मैंने उसका एक स्टेटमेंट देखी यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसमें भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि ईरान के पास जो सलाहियत है वो कबूल नहीं है और वो नहीं रहने दी जाएगी। तो एक वेस्टर्न कंसेंसस था, उस कंसेंसस का मतलब भी यही था कि ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो उस पे तो यही लग रहा था उस बयान से कि तबाह हो जाएंगी। फिर यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का भी मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उसका भी मैंने स्टेटमेंट देखा। लेकिन अमन कायम होता है या नहीं, अब ये डिपेंड करेगा कि ईरान जिस तरह से पासदारान इनकलाब कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, नंबर 1 वो क्या बदला लेंगे और क्या वो बदला लेने की सलाहियत है अभी या नहीं है, ये भी एक बड़ा शौकत पराचे साहब, रात जो हुआ है सुबह कह सकते हैं, उसके बाद ईरान के पास ऑप्शंस क्या रह गए हैं आपकी नज़र में? नहीं, ईरान के पास देखे ना और तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो B-52 या जो B-2 बम्बर हैं उनका तो मुकाबला नहीं कर सकता ना। अब B-52 और 2 बम्बर्स का मुकाबला वो नहीं कर सकता। वो तैयारे आकर चले गए बॉम्बिंग करके। ईरान अब जो मिसाइल उनके हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, मिसाइल कहाँ मारता है ईरान, क्या वो इसराइल को हिट करेगा, या जिस तरह से ईरान ने पहले ऐलान किया था कि मिडल ईस्ट में जो अमरीकी अहदाफ हैं या जो अमरीकी इंस्टॉलेशन हैं, असासे हैं, हम उनको स्ट्राइक करेंगे। अगर उनके इसराइल में 2000 किलोमीटर तक ईरान के मिसाइल जा सकते हैं तो फिर मिडल ईस्ट में जहाँ जहाँ अमेरिकन इंस्टॉलेशन हैं वो उस रेंज में तो हैं। क्या ईरान इन अहदाफ को निशाना